وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافع الورى فكان قاب قوسين أو أدنى یا ایوہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا لی خمسۃ اطفی بہا فر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم من اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم محبت توجہ ذوق و شوق کے ساتھ آقا دو جہاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ معدبانہ باواز بلند درود پاکہ نظرانہ پیش فرمائیں پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صرف پڑھو گے تو پہنچایا جائے گا صرف پڑھو گے تو پہنچایا جائے گا محبت سے پڑھو گے تو سنا بھی جائے گا اور جواب بھی ارشاد فرمایا جائے گا بابا سے بلند محبت سے پڑھیے صلی اللہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق محبت نال پڑھ لو رونق زندگی رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی جدی خوشی کملی والا میرے نال پڑے میری ساری خوشی میری ساری خوشی آپ ہیں اور میرے دامن میں زارا کی خیرات ہے میرے دامن میں زارا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں مجھے کو کمی بولو کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی اور خواجائے خواجگاہ فاتح قادیان خواجائے خواجگاہ فاتح قادیان خواجائے خواجگاہ فاتح قادیان پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی بولو پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں میری ساری خوشی
اور شاہ خیبر شکن شامل پنجتن 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 یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہیں یا علی سنی ماں دا پتر پڑے یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں میری ساری خوشی اور کون ہو امام میں صفے انبیاء 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 بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی بولو بولو پڑھو محبت نال بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق پڑھو پڑھو رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی انج نہیں آواز آنی چاہیے میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر ذی عزت و ذی احترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے
آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لمع ازل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس رات کا صدقہ جس رات تنے تنہا محب نے اپنے محبوب سے ملاقات کی، اس ملاقات کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ کر زمین کی چادر اوڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ احباب گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت غوث سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی سیرت پاک کے عنوان سے اور آپ کی علم کی عظمت سے گفتگو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج احباب کی پرزور فرمائش پہ بیٹی کی عظمت کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل و علا ہمیں بیٹیوں کی عظمت کو سن کر ہمیں اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، چونکہ معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے میں اچھے سے اچھا بندہ بھی مل جاتا ہے اور برے سے برا بندہ بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح آج کے معاشرے میں اچھے لوگ وہ ہیں جو بیٹے اور بیٹیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے بیٹوں کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی رحمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، تو اچھے وہی ہیں جو بیٹیوں کی پرورش بھی کریں اور بیٹیوں سے پیار بھی کرتے رہیں۔ چونکہ معاشرے کے اندر آپ احباب جانتے ہیں، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، آج بھی وہ 14 صدیاں پہلے کی بات موجود ہے اور وہ رواج موجود ہے کہ آج بھی اگر کسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ 2-4 بیٹیاں بھیج دے تو لوگ افسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
ہم آمینہ کے لال جناب عبداللہ کے در یتیم حضرت امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، تاجدار کائنات کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک کامل مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کا نہیں، احکامات الہیہ کا پابند ہوا کرتا ہے۔ باواز بلند سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات، میرے محبوب کا ہر کلمہ پڑھنے والا امتی اس بات کو جانتا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے لیے نعمت بن کر آتے ہیں، اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آیا کرتی ہے۔ باواز بلند بولو۔ حضرات، اللہ تعالیٰ جل و علا قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی تخلیق کے حوالہ سے، اپنی ملکیت کے حوالہ سے اپنے بندوں سے کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ میں پڑھا قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ جوڑیاں لے انی ٹھلی سبحان اللہ تے قرآن نہیں نہ پڑھیا جانا۔ باواز بلند سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ ہم مینو جب تک لطف نہیں آئے گا تو انو بھی انشاءاللہ لطف نہیں آئے گا۔ تسی سبحان اللہ بولی جاؤ، تسی مینو لطف دیو، میں تو ہنو لطف والی گلنا سناواں گا۔ اور تھوڑا جا زور لا کے بولو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ اپنی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یخلق ما یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ انجلی بولو قرآن نال جنی محبت ہے انی اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے آئے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا لوگوں میں جو چاہتا ہوں پیدا فرما دیتا ہوں۔ اچھیاں بولو۔ فرمایا میں جو چاہتا ہوں پیدا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ فرمایا
फरमाया लोगों में चाहता हूँ बेटियां पैदा कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ तो बेटे पैदा कर देता हूँ। मेरे नबी के गुलाम, अल्लाह चाहता है बेटे अता करता है, अल्लाह चाहता है बेटियां अता करता है। ओ मेरे नबी के गुलाम, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमा दे, जिसे चाहता है बेटियां अता फरमा दे, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमा दे। फरमाया मेरी तो कुदरत ये है, मेरी तो शान ये है, मेरा तो मकाम ये है, कभी मैं औलाद दे के आजमाता हूँ, कभी औलाद लेके आजमाता हूँ। ऐ मेरे नबी के गुलामों, आज हमारे घर में अल्लाह बेटा भेज दे, हम बड़े राजी हो जाते हैं, हम बड़े जुनाबे वाला खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बेटी अल्लाह भेज दे, हमारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ओ मेरे नबी के गुलाम, बेटा हो या बेटी हो, तेरा और मेरा जोर कोई नहीं, तेरी और मेरी ताकत कोई नहीं। ना यहाँ बैंक बैलेंस चलता है, ना यहाँ जुनाबे वाला जायदाद का जोर चलता है, ना यहाँ पे अपनी चौधराहट चलती है, ना यहाँ पे अपनी नंबरदारी चलती है। ऐ मेरे नबी के गुलाम, अल्लाह हमें बेटियां दे, फिर भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें बेटे दे, फिर भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जो रब की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करते हुए मेरे रब की बारगाह में झुक जाते हैं, अल्लाह उन्हें कायनात में ऊंचा फरमा देता है। बोलो बोलो सुनिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी बारगाह विच सजदाए शुक्र अदा कर दे होया, तू झुक ते सही ना, असा तेनू कायनात विच उच्चा फरमा देवांगे। बोलो सुनियो अल्लाह अकबर, हम आपको कायनात में ऊंचा फरमा दें। हज़रात आइए जरा दौरे जहालियत को देखिए, एक नजर दौरे जहालियत पे डालिए। दौरे जहालियत में लोग पुत्रों के साथ मोहब्बत करते और माज़ल्ला बेटियों को जिंदा दरगोर कर लिया करते थे। बेटियों पे जुल्म सितम के पहाड़ गाया करते थे। चुनावे वाला औरतों को हकीर से हकीर शय समझी जाती थी, और जब औरतों के अय्याम मखसूसा आए तो उन्हें जानवरों की जगह बांध दिया करते थे। हजरात, जब कायनात में हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो रब ने जुल्मत को दूर करने के लिए, रब ने अंधेरे को दूर करने के लिए आमिना के घर में अपना चांद भेजा है। इंज नहीं सजड़ो, इंज नहीं सजड़ो, कमजोर कमजोर सुभान अल्लाह, मैनू लोड़ ही कोई नहीं, बाबा से बुलंद बोलो। जब हर तरफ तारीकी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तो रब ने आमिना के लाल को भेजा है। बोलो सुनियो, सुन्नी मादा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ तारीकी, हर तरफ जुल्मत का दौर दौरा था, तो रब ने अरब की सरजमीन पर हजरत आमिना दे वेड़े दे अंदर महबूबे खुदा नू भेजे आए।
تے آپ دا اور میرا نبی آیا، میرے نبی نے آمر تو پہلے جناب والا بچیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے تھے۔ جناب والا تیرے اور میرے نبی کی آمد سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بچیوں کے اعضاء کو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی نے اس دھرتی پہ قدم رکھ کے اللہ کی اس دھرتی کو پاک کیا تو تیرے اور میرے نبی نے آ کر فرمایا، لوگوں اگر عورت بیوی کی صورت میں ہے تو وہ خامد کے لیے اس کے دل کا اور اس کے ذہن کا اطمینان اور سکون کہلائی جائے گی۔ سبحان اللہ بولو۔ فرمایا اگر عورت بہن کی صورت میں ہے تو وہ بھائی کی عزت بن جایا کرے گی، اور اگر عورت بیٹی کی صورت میں ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے باپ کے ماتھے کا جومر بن جایا کرے گی۔ نہیں سنیو بول سو سبحان اللہ۔ اور وہی عورت جسے لوگ منڈیوں میں جا کر بیچ آتے، ماں کو لوگ لے جا کر منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، حضرات جب تیرا اور میرا نبی آیا، جس ماں کو لوگ جا کر منڈیوں میں بیچ آتے تھے، تیرے اور میرے نبی نے آ کر اس ماں کو اتنی شان عطا فرمائی، جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ بولو سنیو، جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ نہیں نا، آواز بلند بولو بولو سنیو۔ ہائے ہائے، جنت کو اٹھایا ماں کے قدموں رکھ دیا، کائنات کی عزتیں اٹھا کے کملی والے نے عورتوں کے سروں پہ رکھ دی۔ حاتم تائی کی بیٹی قیدن بن کے آئی میرے نبی کی بارگاہ میں، کافر تھی، مسلم نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا، رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا تھا، کافر تھی، میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، مدثر کا کمبل میرے نبی نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ بولو سنیو، کافر کی بیٹی کے سر پہ میرے نبی نے مزمل کی چادر اس کے سر پہ رکھ دی۔ صحابہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک کافر دی دیئے، فرمایا دی کافر دی ہوئے یا دی مسلمان دی ہوئے، دیاں تے دیاں ہوں دیاں نے۔ بولو سنیو، اور جڑا محبوب کافر دا سر، کافر دی دھی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا، اور تیریاں تے میریاں دھیاں دا سر کیویں ننگا ویکھ سکدا ہے؟ ہاں بولو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے نبی نے آ کر کائنات کے اندھیروں کو دور کیا، تیرے اور میرے نبی نے آ کر لوگوں کو ظلمت کے راستے سے ہٹا کر، شیطان کے راستے سے ہٹا کر، تیرے اور میرے نبی نے لوگوں کو رحمان کے راستے پہ چلا دیا ہے۔ اچھا بولو، آئے ہائے۔ حضرات آج بھی معاشرے کے اندر کئی ایسے احباب ہیں جو بچیوں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ خود بچیوں کے باپ ہیں، لیکن پھر بھی وہ بچیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ رب محمد کی قسم ہے، اگر باپ کے لیے ساری کائنات کی رونقیں ایک طرف رکھ دی جائیں
اور اس کی بیٹی کو دوسری طرف رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ کائنات کی رونقیں لے لے یا اپنی بیٹی لے لے، چن لے تجھے جو چننا ہے، تو رب محمد کی قسم ہے لوگوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، میرے محبوب کا غلام کائنات کی رونقوں کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے میرے نبی کا غلام بیٹی کو چنے گا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ بیٹی سے پیار کرنا ایک دنیا دار دا کم نہیں، رب دے یار دا کم ہوندا ہے۔ یا رسول رسول کے وہ جاندہ ہوئے گا کہ بیٹی نال پیار کرنا اے جناب والا دنیا دار دا کم نہیں، رب دے یار دا کم ہے۔ آواز کمزور آ لی ہے، آواز بلند بولو۔ اللہ اکبر، ایسا میرے نبی کا لاڈلا محبوب آیا جو بغیر عزتوں کے تھے، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ کے محبوب نے انہیں عزتوں والا بنا دیا ہے۔ باپ کی حیثیت کوئی نہیں تھی، بہن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، بیٹی کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اور آج بھی اسی اسلام کے خلاف عورتیں روڈوں پہ نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ حضرات، جس اسلام نے انہیں جناب والا کائنات میں عزت عطا فرمائی، جس اسلام نے انہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جینے کا سہارا دیا، جس اسلام نے انہیں ہر قسم کی ظلم و جبر سے پاک و صاف کر کے اللہ نے انہیں جناب والا اللہ کے محبوب نے انہیں عزت والی زندگی نصیب فرمائی، آج وہی عورتیں آ کر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کے کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ میں نے کہا ارے او جاہل عورت، تیرا جسم تیری مرضی نہیں، یہ جسم بھی رب کا ہے، مرضی بھی میرے رب کی چلتی ہے۔ بولو، یہ جسم بھی خدا کا ہے، اس پہ مرضی بھی خدا کی چلے گی۔ اللہ اکبر، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے تھے، تو آمینہ کے گھر میں آمینہ کا چاند چمکا، اللہ نے کائنات کو نور علی نور فرما دیا تھا۔ کیسے لوگ جناب والا اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے؟ آؤ سنو ذرا، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے آج جانا اپیل کرتا ہوں، اس دور کو بھی ذرا دیکھیے اور آج کے دور کو بھی دیکھیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ رب کے محبوب نے آ کر تم عورتوں کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کی گلی سے گزر رہے تھے، میرے آقا نے ایک حسین و جمیل خوبصورت ایک شخص نو ویکھیا، وہ اتنا سونا ہے نوجوان۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے وہ اتنا حسین ہے کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ عورتاں ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جان۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماندے نے جدوں وہ راہ وچوں گزردا سی تے عورتاں جناب والا اپنے گھراں دے دروازیاں دے پیچھے چھپ کے اس دا حسن ویکھیا کر دیا سن، اتنا حسین اور اتنا جمیل۔ ناؤ دا حضرت داہیہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے سرے راہ انہوں ویکھیا،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اللہم ارزق الاسلام داہیت قلبی، میرے آقا عرض کیتی اے باری تعالی ایڈا سونا بنا کے ایڈا حسن والا بنا کے انہوں دوزخ وچ سڑائیں گا، دوزخ وچ جلائیں گا۔ میرے محبوب نے عرض کیتی سونے ربا انہوں اسلام دی دولت عطا فرما، میں انہوں جنتاں دا وارث بنا دے مانگا۔ بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، ادھر تیرے اور میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے محبوب کی دعا کو، اللہ نے محبوب کی التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ حضرت داہیہ قلبی کی زندگی کے ایام بدل گئے۔ حضرت داہیہ قلبی سویرے روتے ہوئے کملی والے کی بارگاہ میں آئے، کملی والے کی بارگاہ میں آ کے حضرت داہیہ قلبی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول او پیغام سناؤ جڑا پیغام اللہ نے تانوں دے کے بھیجے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے رب دی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اپنی جناب والا ختم نبوت، اپنی رسالت دا اعلان فرمایا۔ داہیہ قلبی نے کلمہ پڑھیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر، کلمہ پڑھ کے حضرت داہیہ قلبی زارو کتار رو رہے نے۔ حضرت داہیہ قلبی زارو کتار رو رہے نے۔ میرے نبی نے رون دی وجہ پوچھی، کہن لگا سونیا کی دساں بڑا گناہگاراں، کی دساں بڑا سیاکاراں، کی دساں سونیا بڑا بدکاراں۔ حضرت جبریل امین دا نزول ہو گیا۔ حضرت جبریل نے حضور دی بارگاہ دے اندر آکھیا، عرض کیتی سونیا انہوں اللہ دا پیغام سناؤ جڑے پہلے تو گناہ کیتے اساں معاف کر دیتے، آئندہ گناہاں تو احتیاط کری۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، پھر بھی حضرت داہیہ رو رہے نے۔ کملی والے دی بارگاہ دے اندر حضرت داہیہ رو رہے نے، زارو کتار اکھاں وچوں آنسو بہ رہے نے۔ میرے نبی نے رون دی وجہ پوچھی، حضرت داہیہ عرض کرن لگے سونیا ایک گناہ ہو جے آئے جڑا میں اپنے آپ نو بھی معاف نہیں کراں گا، اللہ بھی مینوں معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرمایا گناہ سنا کیڑا گناہ کیتا ہی؟ حضرت داہیہ کہنے لگے سونیا میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں، 700 افراد دا میں سردار ہاں۔ عرض کرن لگے سونیا ساڈے قبیلے وچ اگر کوئی پتر پیدا ہوئے اسی انہوں بڑے ناز و نخرے دے نال پال دے رہے ہیں، سونیا جے بیٹی آ جاوے اسی انہوں زندہ دفن کر دیں دے ہیں۔ حضرت داہیہ قلبی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونیا میں وہ بدبخت انسان ہاں جس نے اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں نے زندہ دفن کیتا ہی۔ میرے نبی دے غلامو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت داہیہ قلبی عرض کرن لگے سونیا میرے گھر دے اندر بچے بچی دی ولادت تا ویلا سی، سونیا میں کدھرے دور کسے اور ملک دے اندر تجارت دے سلسلے میں جا رہا ہاں، میں اپنی بیوی نو آکھیا میں اپنی بیگم نو آکھیا جے پتر ہویا انہوں پال لوی، جے بیٹی ہوئی انہوں زندہ دفن کر لوی۔ سونیا میں چلا گیا تجارت کرن واسطے، سونیا میں تجارت واسطے چلا گیا۔ حضرت داہیہ قلبی فرما دے نے سونیا محبوبہ بڑے عرصے تو بعد کئی سالاں تو بعد میں جدوں تجارت کر کے اپنے گھر دے ولایا میں اپنے دروازے تے دستک دیتی، اگے چھوٹی جی بیٹی نے دروازہ کھولیا، چھوٹی جی بچی نے
दरवाजा खोलिया, मैं बच्ची दे कोलों पुछया तू कौन है, बच्ची दे कोलों पुछया तू कौन है। बच्ची बड़े नाज दे नाल मेरे कोलों पुछया तू कौन है, तू कौन है। फरमाया अर्ज की थी महबूबा सोनिया, मेरे लबां चों निकल गया मैं इस घर दा मालिक हां। बच्ची ने दौड़ के मेरे चुनावे वाला लत्तां दे नाल जफ्फी पा लई, बच्ची मेरे लत्तां दे नाल चिमट गई, कहन लगी ओ मेरे बाबा तू इस घर दा मालिक है ते मैं घर दे मालिक दी बेटी हां। मेरे नबी दे गुलाम तवज्जो, बच्ची ने मेरे नाल जफ्फी पा लई। हजरत दाहिया कलबी फरमांदे ने लोगो मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हजरत दाहिया कलबी अर्ज कर दे ने, ओ बच्ची मेरे नाल जफ्फी पा के बच्ची रो के कहने लगी वे बाबा किधर टुर गया से, मैं तेरियां रावां वेखदी रहियां। ओ मेरे बाबा जी कहाँ चले गए थे, मैं हर वक्त सुबह शाम शबो रोज में तेरा इंतजार करती रही हूँ। मेरे नबी के गुलामों, वो छोटी बच्ची रो रही है। हजरत दाहिया कलबी फरमाते मुझे तरस ना आया, मैंने बच्ची को धिक्का दे दिया। मैंने बच्ची की माँ से पूछा बता ये किसकी बच्ची है। माँ कहने लगी दाहिया मारी ना, दाहिया मैनू माफ कर दे, ए बच्ची साड़ी है, ए बच्ची तुहाडी बेटी माँ दी जान है। दाहिया कहने लगे मैं तेनू आखिया सी इनू दफन कर देवी, मैं तेनू आखिया सी जे बच्ची पैदा हुई इनू जिंदा दफन कर देवी। मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हजरत दाहिया कलबी फरमाने ने ऐ मेरे महबूबा सोनिया, मैं बच्ची नू चुनावे वाला अपने नाल ले लिया, दफन करन वास्ते मैं अपने घरों निकलन लगा। मां ने हथ बन ले, हथ जोड़ के मां कहने लगी मेरी बच्ची नू मारी ना, इदी मां इदे वास्ते जिंदा मर जाएगी। मेरे नबी दे गुलाम हजरत दाहिया कलबी फरमाने मैं कोई किसेदार नहीं वेखिया, मैं बच्चीदार वेखिया। बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है, अपने बाप दे नाल मिलदी है। हजरत दाहिया फरमाने ने सोनिया मैनू एक दफा ख्याल आया मैं अपनी बच्ची नू सीने दे नाल लावां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हजरत दाहिया अपनी कहानी सुना रहे ने, अपनी बच्ची दी जुनाब वाला दास्तान सुना रहे ने। हजरत दाहिया कहने लगे सोनिया मेरा दिल कीता मैं अपनी बच्ची नू अपने सीने दे नाल लावां। फिर ख्याल आया ओ लोग की आखणगे जिन्हां दियां बच्चियां मैं जिंदा दफन करदा रहा। मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हजरत जुनाबे वाला दाहिया कलबी अर्ज करन लगे सोनिया सोनिया मैं अपनी बच्ची नू लैके दफन करन वास्ते जंगल वाल टुरिया। सोनिया रास्ते दे अंदर मेरी बच्ची मेरे नाल प्यार कर दी है। सोनिया रास्ते दे अंदर मेरी छोटी जी बच्ची मेरे नाल प्यार कर दी है। कदे मेरे रुखसार चुम दी है, कदे मेरी पेशानी दे बोसे लेंदी है। मेरी बच्ची जुनाबे वाला सोनिया मेरे नाल प्यार भी कर दी है, मेरे नाल प्यार वालियां गल्लां भी कर दी है। बच्ची कहने लगी बाबा बड़ा अरसा गुजर गया तेरा इंतजार कर दी रही। जदों लोग अपने बेटियां दे नाल, जदों लोग अपनी औलाद दे नाल प्यार करते रहे ऐ मेरे बाबा मैं तेरियां रावां उड़ीकदी रही। कदों मेरा बाबा आवेगा ते मेरे नाल प्यार करेगा। अर्ज कर दिया ने सोनिया बच्ची मेरे नाल चिमट गई, बच्ची मेरे नाल जुनाबे वाला प्यार कर दिए। बच्ची कदे बाप दे रुखसार चुम दिए, बच्ची कदे बाप दी पेशानी चुम दिए।
کہن لگی بابا ہن مینوں چھوڑ کے نہ جائیں، جے تو ہن چلا گیا میں زندہ مر جاواں گی، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہواں گی۔ او میرے محبوب دے او غلام، اس کائنات دے اندر رب محمد دی قسم ہے، باپ دے نال اگر کوئی پیار کرن والی ہے او باپ دی دھی ہوندی ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، بچی اپنے باپ دے نال پیار کر دی رہی، داہیا کہندے نے مینوں پھر بھی ترس نہ آیا، سونیا جنگل آ گیا۔ پہلے میری بیٹی کہندی رہی ہے بابا مینوں کپڑے لے دے، بابا مینوں کھلونے لے دے، بابا مینوں فلاں شے لے دے۔ میرے نبی دے غلاموں فرماندے نے جنگل آ گیا، جنگل دے اندر میں بچے نو ایک پتھر تے بٹھایا، پتھر تے بٹھا کے میں بچی دی قبر کھودنا شروع کی تھی، میں بچی واسطے گڑا بنا رہے ہوں۔ حضرت داہیہ قلبی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر رو بھی رہے نے، اپنی بچی دی داستان بھی سنا رہے نے۔ حضرت داہیہ نے عرض کی تھی سونے تیریاں زلفاں دی قسم ہے، بچی واسطے قبر بنا رہے ہوں، مینوں پسینہ آ گیا، میری چھوٹی جی بچی اپنی چھوٹی جی نکی جی قمیض دے نال اپنے باپ دا پسینہ صاف کر دی، اپنے باپ دا پسینہ پہ صاف کرے۔ فرماندے نے کدے مینوں پانی پلاوے، کدے میرا پسینہ صاف کرے۔ حضرت داہیہ قلبی فرماندے نے جدوں جناب والا بچی دی قبر تیار ہو گئی، بچی میری کنارے تے کھڑی ہے، حضرت داہیہ عرض کردے نے سونے میرے دل تے ہاتھ نہیں پیا، میرے کلیجے چ ہاتھ نہیں پیا، سونے میں اپنی معصوم بیٹی نو دکا دے کے قبر دے اندر سٹیا، میری بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ حضرت داہیہ قلبی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونے اج بھی او دیاں چیخاں مینوں سین نہیں دیندیاں نے۔ میرے نبی دے غلاموں، حضرت داہیہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگے سونے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، میں مٹی پاندا رہا، بچی ہاتھ بن دی رہی، میں مٹی پاندا رہا، بچی میریاں کھلو معافی منگ دی رہی، میں مٹی پاندا رہا، بچی کہندی رہی بابا جے تینوں میری شکل نہیں چنگی لگ دی اج تو بعد ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آواں گی، میں مٹی پاندا رہا، بچی کہندی رہی بابا اج تو بعد تیرے کولو کھلونے نہیں منگاں گی، میں مٹی پاندا رہا، بچی کہندی رہی میرے بابا اج تو بعد میں تیرے کولوں کپڑے نہیں منگاں گی۔ حضرت داہیہ قلبی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے پھر بھی ترس نہیں آیا، جدو بچی جناب والا بالکل قبر دے حوالے ہون لگی، بالکل دفن ہون دے قریب سی، کہن لگی بابا دو کڑیاں ٹھہر جا، میں اپنے رب دے نال ایک گل کرنی ہے، دو گھڑیاں ٹھہر جا، میں اپنے رب دے نال ایک گل کر دی ہے۔ آسمان وال بچی نے ویکھیا، بچی ویکھ کے کہن لگی ربا سونے او نیلی چھت دیا مالکا میں سنے آئے ایک کالیاں زلفاں والا آوے گا بچیاں نو بچائے گا۔
ایک کالیاں زلفاں والا آئے گا ودوہا دا مکھڑا ہوئے گا بچیاں نو عزت عطا کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر او بچی عرض کرن لگی وے ربا سونیا کدوں تک دیاں مردیاں رہن گیاں کدوں تک جناب والا بچیاں دفن ہوندیاں رہن گیاں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت داہیہ قلبی عرض کرن لگے سونیا میری بچی نے دعا کی تھی ربا سونیا اس محبوب نو بیج دے اس محبوب نو بیج دے جڑا آکے کائنات دیاں بیٹیاں نو عزت عطا کرے گا سونیا میں کوئی پرواہ نہیں کیتی میں مٹی پاندا رہا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جدوں حضرت داہیہ عرض کیتی میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو روانے صحابہ داڑا مار کے رون لگے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ بھی رو رہے نے داہیہ بھی رو رہے نے میرے نبی بھی رو رہے نے میرے نبی بھی رو رہے نے صحابہ عرض کیتی وے داہیہ چپ کر جا داہیہ چپ کر جا کیوں نبیاں دے امام نو رلا رہے آئیں کیوں نبیاں نو امام نو رلا رہے آئیں حضور نے فرمایا داہیہ نو اپنی گل سنان دیو داہیہ میں نو پھر اس بچی دی گل سنا جڑی محمد دیاں راواں ویکھ دی رہی ہے میرے نبی دے غلام حضرت داہیہ نے اپنی بیٹی دی پھر گل سنائی میرے نبی نے رو کے جناب والا اپنے صحابہ دے اندر اعلان کیتا او میرے غلاموں جڑا اپنی 2 بیٹیاں دا یا اپنی 3 بیٹیاں دا یا اپنی 4 بیٹیاں نو پالے گا انہاں نو جوان کرے گا انہاں نو جناب والا اچھی طرح تربیت کرے گا فرمایا میں محمد دا اعلان ہے کل قیامت میرے نال انج ہوئے گا جی میں میری ہاتھاں دیاں 2 انگلیاں ہوندیاں نے رحمتاں ورتاں والا آ گیا رحمتاں ورتاں والا آ گیا سب نسینے لان والا سارے پڑھ لو سب نسینے لان والا آ گیا سبحان اللہ بول دے ہو اللہ اکبر اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے تھے بچیوں پر عورتوں پر میرے نبی نے آ کے بچیوں کو بھی عزت عطا فرمائی میرے نبی نے آ کر اپنے اسلام کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے حضرت قتادہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میں مسجد نبوی دے باہر کھڑا سا میں ویکھیا کہ ادھر تاجدار 2 جہاں تشریف لے کے آ رہے نے حضرت قتادہ ابو قتادہ فرماندے نے میں ویکھیا کہ حضور دے نال ایک چھوٹی جی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے جدو میری نظر پئی نا محبوب دو عالم تھے تے میرے محبوب فرمایا میں گھر بیٹھا سا تے جدو میں نفل نماز واسطے مسجد وچ آیا تے اس نے میں ضد کی تھی آکھیا بابا مینوں بھی نال لے کے جا تے میں انہوں نال لے کے مسجد وچ آ گیا تے حضور نے آ کے نفل نماز نیت فرمائی تے حضرت ابو قتادہ فرماندے نے لوگو جدو حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے قیام کیتا رکو کیتا جدو اللہ دا محبوب سجدے وچ گیا اور بچی آ کے اللہ دے محبوب دے نال چمٹ گئی محبوب اٹھنا چاہتا ہے بچی اٹھن نہیں دین دی محبوب اٹھنا چاہتا ہے
بچی اٹھن نہیں دیں دی، محبوب سجدے چو سر چکنا چاہتا ہے، بچی اٹھن نہیں دیں دی، محبوب بھی اٹھ گئے، بچی نو بھی اٹھا لیا۔ نہیں بولے ہو، نہیں بولے ہو سبحان اللہ، محبوب بھی اٹھ گئے، بچی نو بھی نال اٹھا لیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماندے نے جدو محبوب رکو دے اندر جان بچی نو چھوڑ دیں، جدو محبوب قیام دے اندر جان بچی نو اٹھا لین، فرماندے نے لوگو او زمانہ بھی ہے سی لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن پہ کر دینے، او زمانہ بھی ہے سی لوگ اپنی بچیاں تے ظلم کر دے رہے نے، لیکن اج جدو میں آقا دو جہانو اپنی بچی دے نال پیار کر دیا ویکھیا تے میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا مینوں بھی بیٹی عطا فرما، مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے پالا کراں گا۔ بولو سنیو، مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے میں اپنی بیٹی نو پالا کراں گا۔ حضرات ایسا فرق پڑا، ایسی تبدیلی آئی۔ حضور علیہ السلام آئے، بس آخری بات سن لو، حضور علیہ السلام آئے نا مکہ المکرمہ میں عمرہ شریف ادا کرنے کے لیے، کفار نے کہا جی 3 دن آپ کو اجازت ہے، 3 دن آپ مکے میں رہ سکتے ہیں، 3 دن کے بعد آپ چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام تیسرے دن جدوں واپس آن لگے نا مدینہ طیبہ وال، ایک چھوٹی جے بچی آ کے حضور دی جناب والا حضور دے نال چمٹ گئی تے کہن لگی سونےاں مینوں بھی اپنے نال لے لو، سونےاں مینوں بھی اپنے نال لے چلو، مینوں بھی اپنے نال لے چلو۔ عرض کرن لگی سونےاں نہ میرا باپ ہے نہ میری امی ہے، سونےاں کوئی بھی کوئی نہیں، تے میں سونےاں جدا کوئی نہ ہوئے او دا کملی والا ضرور ہوندا ہے، او دا کملی والا ہوندا ہے۔ تے میرے نبی نے جدو غور کر کے ویکھیا نا تے او بچی کوئی پرائی نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے تے حضور دے چچا دی بیٹی ہے۔ تے میرے نبی نے جدو بچی نو اٹھا کے سینے نال لایا تے مولا علی دوڑ دے حضور دی بارگاہ وچ آئے تے آ کے کہن لگے سونےاں بچی نو مینوں دے دیو نا میں پالاں گا، بچی نو مینوں دے دیو میں پالاں گا۔ فرمایا علی کس رشتے نال پالاں گے؟ عرض کیتی سونےاں امیر حمزہ تہاڈا بھی چاچا ہے میرا بھی چچا ہے، سونےاں میرے چچے دی دھی ہے تو میں چچے دی بیٹی سمجھ کے پالاں گا۔ حضرت جعفر تیار آ گئے، عرض کرن لگے سونےاں بچی نو میں پالاں گا، بچی نو میں پالاں گا۔ فرمایا کس رشتے نال پالیں گا؟ عرض کر دینے سونےاں ادھی خالہ میرے گھر چے میں رشتے دے اعتبار نال ادھا خالو لگنا ماں، او چلے تے حضرت جناب والا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آکے کہنے لگے سونےاں بچی نو میں پالاں گا، آئے ہائے سونےاں بچی نو میں پالاں گا۔ میرے نبی دے غلامو توجہ فرماؤ، عرض کر دینے سونےاں بچی میرے حوالے کر دیو، بچی نو میں پالاں گا۔ فرمایا کس رشتے نال پالیں گا؟ عرض کیتی سونےاں جدو تساں صحابہ نو بائی بنایا تے امیر حمزہ نو میرا بائی بنایا تے سونےاں اج میرا دل کردہ ہے میں اپنے بھائی دی بیٹی نو میں پالاں۔ تے حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے بچی نو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کیتا، فرمایا تو ادھا خالو بھی ہیں تے ادھی خالہ بھی تیرے گھر ہے تے ماں تو بعد زیادہ حق خالہ دا ہوندا ہے، تو انہوں پالیا کریں گا۔ تے میرے نبی دے غلاموں آؤ توجہ کرو، میں دسنا ہے چاہنا کہ جدو میرا نبی نہیں آیا سی، جدو میرا نبی نہیں آیا سی ادھرو آواز آندی سی میں ماراں گا، ادھرو آواز آندی سی میں ماراں گا، ادھرو آواز آندی سی میں ماراں گا، تے جدو تیرا تے میرا محبوب آ گیا ادھرو آواز آندی ہے میں پالاں گا، ادھرو آواز آندی میں پالاں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات میرے آقا نے بچیوں کے ساتھ محبت کی ہے، بچیوں کے ساتھ پیار کیا ہے، اور جناب والا اپنی امت کو پیغام دیا ہے لوگو
بچیوں کو ایسے ہی نہ سمجھو، یہ خدا نے رحمت آپ کے گھر میں اتاری ہوئی ہے۔ اور جس بندے نو بچیاں دے نال کوئی جناب والا بغض ہوئے، کوئی کسی قسم دا مسئلہ ہوئے، وہ ایک باری سوچ لیا کر کہ اگر آج میں بچیاں دے نال جناب والا کسی قسم دی کوئی گڑبڑ کردہ تے میرے مصطفیٰ نو اللہ نے 4 تیاں عطا فرمائیاں ہوئیاں سن۔ مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے بچیاں دے نال پیار کرو، اللہ اس جہان وچ بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ اس جہان وچ بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔